بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجر، اس سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے اس بات سے فرمائی کہ یہ کتاب اللہ کی آیات اور واضح قرآن تمہارے سامنے موجود ہے۔ آیت نمبر 2 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جس دن کفار اور کافروں کی خواہش ہوگی کہ کاش وہ صرف اور صرف مسلمان ہی ہوتے۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب گنہگار مسلمان اور کافر دونوں کے دونوں جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو جہنم کے اندر گنہگار مسلمانوں کو کافر طعنہ ماریں گے اور کہیں گے کہ ہم تو کافر تھے تو بھی جہنم میں، تم تو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد بھی جہنم کے اندر ہو۔ یہ جہنمی مسلمان جو گنہگار ہوں گے اور برائے نام مسلمان ہوں گے، یہ جہنم کے داروغے کو اس بات کی اطلاع دیں گے۔ جہنم کا داروغہ حضرت جبرائیل کو بلا کر یہ بات بتائے گا کہ جہنم کے اندر کے جو مسلمان گنہگار ہیں ان کو یہ کافر طعنہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مسلمان نہ ہو کر بھی جہنم میں اور تم مسلمان ہو کر گناہ کر کر جہنم کے اندر۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بات کا شکوہ اللہ سے فرمائیں گے۔ اس وقت اللہ جل شانہ کی غیرت کو جوش آئے گا اور اللہ حضرت جبرائیل سے فرمائیں گے کہ اخرجوا من کان فی قلبہ لا الہ الا اللہ مثقال ذرہ، کہ جہنم کے اندر سے جبرائیل ہر اس شخص کو نکال لو جس کے دل کے کسی کونے اور حاشیہ خیال کے اندر بھی اللہ کی وحدانیت ہے۔ اس وقت حضرت جبرائیل جب گنہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکالیں گے، ربما یود الذین کفروا، اس وقت کافروں کی خواہش ہوگی کہ لو کانوا مسلمین، کہ کاش دنیا کے اندر وہ صرف اور صرف ایمان ہی لے آتے تو آج جہنم سے نکل کر ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر چلے جاتے۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے، اے نبی ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، ان کو چھوڑ دیجئے، یہ لوگ کھائیں پیئیں، یہ لوگ دنیا سے لطف اندوز ہوں، ویلہہم الامل، اور ان کو امید غفلت میں ڈال دیں، کل ہم یہ کریں گے، امیدیں ہیں کہ کل ہم یہ کریں گے، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم کل نیک آدمی بنیں گے، کل عبادت کریں گے، ان کو یہی امید غفلت کے اندر ڈال رہی ہیں۔ فسوف یعلمون، ان کو ہر قریب پتہ لگ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 میں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر، کہ یہ قرآن مجید ہم نے ہی اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس قرآن مجید کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو جس طریقے سے قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید کے مفاہیم اور معانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اس قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جو سجدہ کرنے کا حکم تھا اس کا تذکرہ فرمایا۔ آیت نمبر 49 اور 50 کے اندر اللہ کا ارشاد ہے کہ نبی نبئ عبادی، میرے بندوں کو بتا دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ لیکن اس بات کو سوچ کر یہ نہ ہو کہ سب کے سب گناہوں پر آمادہ ہو جائیں اور گناہوں پر جری ہو جائیں صرف اس لیے کہ اللہ معاف کر دینے والا ہے، تو یہ نبی ان کو یہ بھی بتا دیجئے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ آیت نمبر 85 کے اندر 87 کے اندر اللہ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اے نبی ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں جو قرآن مجید کے اندر بار بار پڑھی جاتی ہیں، والقرآن العظیم، اور عظیم قرآن سے نوازا ہے۔ یہ 7 آیات سورۃ الفاتحہ ہیں جن کو میں اور آپ بار بار پڑھتے ہیں نمازوں کے اندر بھی، اور ان کا خوب تکرار کیا جاتا ہے۔ سورۃ النحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا تذکرہ فرمایا، اللہ نے اپنی دیگر قدرت کاملہ کا تذکرہ کیا، جانوروں کا، سواریوں کا، اور وہ چیزیں جس کو تم نہیں جانتے وہ بھی اللہ نے پیدا کی، آسمانوں سے پانی کا اترنا، سمندروں کے اندر غوطہ خوروں کا جانا اور زیوروں کا نکلنا، اللہ کا زمین کے اوپر پہاڑوں کو ڈالنا۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ جب اللہ نے زمین بنائی تو وہ زمین ہل رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑوں کو گاڑ دیا، ان تمید بکم، تاکہ زمین ہلے نہیں۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ساتھ ہی اس بات کا تذکرہ ہے کہ جب فرشتے گنہگاروں کی روح لینے کے لیے آئیں گے تو ان گنہگاروں کی روح نکالتے ہوئے ان سے کہیں گے کہ یہ سارا کی ساری تمہارے گناہوں کا بدلہ ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو خوف خدا رکھتے تھے،
جب ان کی روح نکالنے کے لیے پاکیزہ فرشتے اتریں گے تو وہ ان مرنے والے مسلمانوں سے کہیں گے سلام علیکم، تمہارے لیے سلامتی ہو، ان کو سلام کریں گے، اور ساتھ ہی کہیں گے ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، کہ دنیا میں جو تم اچھے کام کیا کرتے تھے اس کے بدلے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ شہد کی مکھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اور اس سے پہلے چوپایوں کا اور جانوروں کا تذکرہ کیا کہ چوپایوں کے اندر تم لوگوں کے لیے بہت عبرت کا سامان ہے۔ کیسے؟ کہ نسقیکم مما فی بطون، ہم ان کو پلاتے ہیں پھر ان کے پیٹ کے اندر من بین فرث و دم، گوشت اور خون کے درمیان، گوبر اور خون کے درمیان سے لبنا خالصا، اللہ تمہیں پلاتے ہیں خالص دودھ، سائغا للشاربین، جو پینے والوں کو بہت مزے کا لگتا ہے۔ دیکھا جائے تو اس دودھ کے آنے اور جانے کی جگہ گوبر اور خون کے درمیان کی رگیں ہیں جہاں سے اللہ تعالیٰ پاکیزہ دودھ کو نوازتے ہیں۔ اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا۔ شہد کی مکھی کے بارے میں فرمایا کہ اس سے جو شہد نکلتا ہے اس کی رنگت مختلف ہے، مختلف پھلوں پر جاتی ہے، مختلف پہاڑوں پر ڈیرے ڈالتی ہے، مختلف درختوں پر گھونسلے بناتی ہے، وہاں پر مختلف رنگوں کے پھلوں کو چوستی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ مختلف رنگوں کا شہد نکالتے ہیں، فیہ شفاء للناس، جس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا آیت نمبر 78 کے اندر کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ دنیا کے اندر ساری مخلوق عالم پیدا ہوتی ہیں، ساری مخلوقات علم کا زیور لے کر پیدا ہوتی ہیں۔ آج تک کبھی شیرنی نے اپنے بچے کو سکھایا نہیں ہے کہ حملہ کیسے کیا جاتا ہے، ہتھنی نے کبھی اپنے بچے کو سکھایا نہیں ہے کہ کیسے چنگاڑا جاتا ہے، مچھلی نے کبھی اپنے بچے کو بتایا نہیں ہے کہ کیسے تیرا جاتا ہے۔ دنیا کی ساری مخلوقات عالم پیدا ہوتی ہیں سوائے انسان کے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر جاہل پیدا ہوتا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو کان سے نوازتے ہیں، بہترین آنکھوں سے نوازتے ہیں، بہترین دل سے نوازتے ہیں۔ یہ سب کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ آیت نمبر 69 میں اس بات کا ارشاد ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کی مخلوقات میں سے پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ پرندے آسمان کی فضا کے اندر بغیر کسی سہارے کہ کس طریقے سے اڑے جا رہے ہیں۔ ما یمسکہن الا اللہ، آسمان کے اندر ہوا کے درمیان تو کوئی چیز تم پھینک کر دیکھو معلق نہیں ہوگی، فوراً نیچے گرے گی، گریویٹی کا جو معاملات ہے۔ لیکن یہ جو آسمان کے اندر پرندوں کا نظام ہے کہ یہ آسمانی فضاؤں کے اندر اڑے چلے جا رہے ہیں، ان کو روکنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس بات کا تذکرہ اللہ نے فرمایا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 90 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ عدل کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان کے حقوق کو ادا کرو، اور ساتھ ہی منع فرماتے ہیں اللہ عن الفحشاء، بڑے کبیرہ گناہوں سے، والمنکر، ہر اس چیز سے جس کو اللہ نے منع کیا، اور ساتھ ہی ساتھ والبغی، کسی پر بھی ظلم کرنے سے اللہ تعالیٰ تم کو منع فرماتے ہیں۔ اور یہ آیت قرآن مجید کی ہر خطبے کے آخر کے اندر عموماً جمعے کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تم کو یہ نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے پڑھنے کا ادب بتایا کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ سے پناہ مانگو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بہتر مستحب ہے۔ کسی بھی کتاب اللہ سے، کتاب اللہ کے علاوہ کسی بھی کتاب، چاہے تعلیم کر رہے ہوں، کوئی اور کتاب پڑھ رہے ہوں، اس سے پہلے اعوذ باللہ نہیں پڑھی جاتی۔ یہ صرف قرآن مجید کا خاصہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے پہلے، اس کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے 2 بستیوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ 2 بستیاں انتہائی امن والی تھیں، ہر قسم کا امن تھا، ان کے پاس رزق اور معیشت خوب فراوانی اور وسعت کے ساتھ اللہ نے دی تھی۔ لیکن ہوا کیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کی جب انہوں نے ناشکری کری تو اللہ نے اس بستی کے اوپر خوف کو مسلط کر دیا، بھوک کو مسلط کر دیا، رزق کی تنگی کو مسلط کر دیا۔ یہ سب کا سب ناشکری کا نتیجہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 125 میں فرمایا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف
حکمت کے ساتھ بلاؤ، اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ، اور جب ان کو کسی بات کے بارے میں سمجھانا ہو اور کسی بات کو ان کو ازبر کروانا ہو تو اچھے طریقے سے ان سے بات کرو. اور اگر وہ تم پر ظلم کرتے ہیں تو تمہیں اس بات کی اجازت ہے کہ جتنا وہ کریں اتنا ہی تم بدلہ لے سکتے ہو، لیکن وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم معاف کر کے صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. اور آخر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی مصیبتوں اور آزمائشوں پر اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کا حکم دیا. سورہ بنی اسرائیل کی بالکل ابتدا کے اندر معراج کا تذکرہ ہے. اللہ کا ارشاد ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک وہ ذات جو اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات لے گئی، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک اللہ تعالیٰ نے سیر کروائی. اور وہ مسجد اقصی جس کے آس پاس ہم نے برکتیں اور خوب فراوانی رزق کی رکھی تھی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس بندے کو، اس نبی کو اپنی نشانیاں دکھائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 40 تک نصیحتوں کا تذکرہ فرمایا. اور سب سے پہلی نصیحت یہ ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وہ نصیحتیں ہیں جو گزشتہ کتابیں تورات کے اندر بھی تھیں، اور بعض مفسرین نے لکھا پورے قرآن مجید کا نچوڑ ان منتخب آیات کے اندر ہیں جو پورے قرآن مجید کا نچوڑ ہے. اور وہ یہ کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، تمہارے والدین یا ان میں سے کوئی ایک جب بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جائیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان کے سامنے ہرگز اف بھی مت کرنا. مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے سامنے کسی قسم کا اپنے چہرے کا ایکسپریشن بھی خراب کرنا یہ بھی گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اف فرمایا ہے، یہ اف تمام الفاظ کے اندر آخری درجہ ہے تکلیف کا بتانے کے لیے، کہ اس سے نیچے کا لفظ کوئی ہے نہیں کہ اس کے ذریعے سے اظہار کیا جا سکے. ورنہ چہرے کو خالی کسی حکم ماں باپ کی طرف سے ملے اور چہرے کے ایکسپریشن کو خراب کر دینا، یہ بھی سایت کی روح سے منع ہے. ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا مت. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے نرم انداز میں بات کرنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے بازو ان کے سامنے نرم رکھنا، جھکا کر رکھنا، اچک کر رکھنا. اور اللہ سے دعا مانگتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب جیسے انہوں نے مجھے بچپن کے اندر پالا، اے اللہ ایسے ہی آپ بھی ان دونوں پر اپنی رحمت نازل فرمائیے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ کر اگر وہ تمہارے ساتھ کوئی خدا نخواستہ غلط کام کر بھی لیں تو تم پھر بھی ان کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا سلوک کرتے رہنا، کیونکہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کو ان کا حق دینا، مسکین فقیروں کو ان کے حقوق ادا کرنے کا تذکرہ فرمایا. اور ساتھ ہی فرمایا کہ بے اسراف مت کرنا، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے، کسی بھی جائز مقام پر بھی بے اعتدالی سے خرچ کرنے والے، گناہ کے کام پر تو خرچ کرنا شرعاً جائز ہی نہیں ہے، لیکن جائز جگہ پر بھی اعتدال سے ہٹ کر خرچ کرنا، یہ وہ لوگ ہیں جو اسراف کرتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ اسراف کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں. اور ساتھ ہی فرمایا کہ اتنی کنجوسی بھی مت کرنا کہ بالکل اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن تک باندھ دو. یہ ایک محاورتاً کہا جاتا ہے کہ اتنے بخیل بھی نہ بنو اور اتنے کھلے ہاتھ بھی نہ ہو جاؤ. جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اپنی چادر سے پاؤں باہر نہ نکالو. قرآن کہتا ہے وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اپنا ہاتھ اتنا بھی مت کھول دینا کہ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ کل کو تم خود ہی اپنے آپ کو ملامت کرتے رہو. اپنی اولاد کو کبھی بھی فخر و فاقہ کے خوف سے قتل مت کرنا. زنا کے قریب بھی نہ جانا، زنا نہ کرنا تو الگ بات ہے، زنا کے قریب جانے کا بھی منع کیا. جیسے مثال کے طور پر بد نظری، غلط عورت کو دیکھنا، یہ سب چیزیں زنا تو نہیں ہیں لیکن زنا کے قریب لے جانے والی ہیں، ان کا بھی منع فرمایا. انسانی جان کو قتل کرنا، اس کا منع فرمایا.
یتیم کے مال کے قریب جا کر اس کے مال کے اندر اپنا تصرفات کر کے اس کے اندر شریک ہو جانا، ان باتوں کا منع فرمایا۔ جب کوئی بات اور عہد اور وعدہ کرو تو ان وعدوں کی پھر پاسداری کرنا، کیونکہ ان العہد کان مسئولا، ان وعدوں کے بارے میں قیامت کے دن باز پرس کی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا نصیحتوں کے زمرے کے اندر کہ ناپ تول جب بھی کرو پورا کرنا۔ اسی طریقے سے فرمایا آیت نمبر 36 میں کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس پر خواہ خام کے اندر اپنی رائے نہ دینا، کہ بھائی پتہ ہے کہ میرے کو اس میدان کے اندر، اس فیلڈ کے اندر مہارت نہیں ہے، تو خواہ مخواہ اس کے اندر اپنی رائے دینا شریعت نے منع کیا۔ ساتھ ہی فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد، بلا شبہ یہ کان، یہ آنکھیں، یہ دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت کے دن ان سب کے بارے میں تم سے باز پرس کی جائے گی۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اپنی چال چلن بہت اچھی رکھنا، زمین کے اندر تکبر سے اکڑ کر خرامہ مت چلنا۔ انک لن تخرق الارض، کیونکہ تم تکبر کر کے چلو گے تو نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تکبر کر کے پہاڑوں کی بلندی کو چھو سکتے ہو۔ یہ ساری نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء کے ضمن میں فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے کچھ معاملات کا تذکرہ فرمایا۔ نمازوں کے قائم کرنے کا حکم آیت نمبر 78 میں دیا کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اور ساتھ ہی خصوصیت کے ساتھ ایک نماز کا الگ سے تذکرہ کیا، اور وہ نماز فجر کی نماز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کی نماز کے اندر فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ عصر اور فجر کی نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ جو فرشتے صبح والے ہیں وہ عصر کی نماز کے اندر چلے جاتے ہیں اور دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کے اندر دونوں فرشتے، یعنی شام کی ڈیوٹی والے اور صبح کی ڈیوٹی والے، یہ دونوں فرشتے فجر کی نماز کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ اس کے اندر قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کے وقت فرشتوں کی خوب حاضری ہوتی ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا۔ رات میں اٹھ کر تمہارے لیے نفل ہے کہ اللہ کے سامنے تہجد کی نماز ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، اس آیت کے بعد تہجد کی نماز حضور پر اور صحابہ پر نفل ہو گئی کہ یہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن جو پڑھے ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 85 سے ان باتوں کا تذکرہ ہے کہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوچنے لگے کہ ہم یہ کیسے سمجھ لیں کہ حضور واقعتاً نبی ہیں، ہمارے پاس کچھ دلائل ہونے چاہیے۔ تو مشرکین کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے یہودیوں کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ ہمارے کو کچھ سوالات دو، ایسے سوالات جا کر ہم محمد سے پوچھتے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ اگر محمد ان سوالات کے جوابات دے دیں تو ہم مان جائیں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تم یہودی ہو، تمہارے پاس قرآنی کتابیں آئی ہیں، تم کو کچھ ایسے سوالات کا پتہ ہوگا۔ یہودیوں نے 3 سوالات بتائے کہ جا کر محمد سے پوچھ لو، پتہ لگ جائے گا کہ آیا وہ واقعتاً برحق نبی ہے نہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر تینوں سوالات کے جوابات تمہیں دے دیں تو سمجھ جانا کہ وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ تینوں سوالات کے جوابات دے دیں تو تم سمجھ جانا کہ وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، اور اگر جوابات نہ دیں تو تم سمجھ ہی جاؤ گے کہ وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ ہاں، 2 سوالات کے جوابات دیں اور 1 سوال کا جواب اللہ کے سپرد کر دیں تو تم سمجھ جانا کہ واقعتاً یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور وہ سوالات ان کو دیے اور جا کر کہا کہ حضور سے پوچھ لو۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ 3 سوالات پوچھے۔ سب سے پہلا سوال حضور سے پوچھا کہ حضور روح کیا چیز ہے، روح کیا چیز ہے۔ دوسرا سوال یہ پوچھا کہ ان لوگوں کے بارے میں بتائیے جو لوگ غار کے اندر کچھ لوگ اللہ کی پناہ میں چلے گئے تھے، وہ غار والے یعنی اصحاب کہف کا کیا تذکرہ ہے، ان کے بارے میں بتائیے۔ اور تیسرا ذوالقرنین کون تھا، یہ کون تھا، اس کا کیا طریقہ کار تھا، اس بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں اس کا جواب دے دوں گا، اور وہی کا انتظار کرنے لگے۔ بعض روایات کے مطابق ہفتہ گزر گیا، بعض روایات کے مطابق 2 ہفتے 15 دن گزر گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حاضری نہیں ہوئی اور کفار تانے مارنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تشویش لاحق ہوئی، پریشانی ہونے لگی۔ بعض روایات کے مطابق 15 دن کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سورہ کہف کی یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ نبی، چونکہ آپ نے ان کو جواب دیتے وقت یہ کہا تھا کہ
کہ میں تمہیں اس کا جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس لیے وہی تھوڑے دنوں کے لیے رک گئی۔ اور آئندہ کے لیے آپ سے حکم ہے کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، آئندہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں یہ کہنا ہو کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ کہہ دیا کریں، اور کبھی بھول ہو جائے تو جب یاد آئے تو اللہ سے اس بات کا تعلق قائم کر لیا کریں۔ اس کے بعد یہ آیتیں سورۃ الاسراء کی آخری اور سورہ کہف نازل ہوئی، جس کے اندر روح کے بارے میں بتایا گیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ نبی یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل آپ ان کو جواباً کہہ دیجئے اور روح من امر ربی، کہ انسانی روح یہ میرے رب کا حکم ہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور میرے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی رہی بات کہ اصحاب الکہف کا، اس کے بارے میں سورۃ الکہف نازل ہوئی، جس کے فضائل اور خصوصیات میں سے یہ ہے کہ جو شخص شب جمعہ کے اندر سورۃ الکہف پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ بعض روایات کے اندر ہے کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف ہو جائیں گے، بعض روایات میں ہے کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک نور اس کے لیے رہے گا۔ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے سورۃ الکہف نازل ہوئی، جس کی ابتدا اللہ تعالیٰ اس طرح فرما رہے ہیں، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کری، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی کجربی نہیں اتاری۔ آیت نمبر 9 سے ان غار والوں کا تذکرہ کیا کہ یہ غار والے کچھ لوگ تھے کہ جو بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے اور ایمان لا کر ایک غار کے اندر چلے گئے تھے، اور غار میں جا کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر ایک نیند مسلط کر دی، اور وہ سوتے رہے، اور سوتے کتنے دن رہے؟ 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو غاروں کے اندر سلا کر رکھا، اور وہ سوتے رہے۔ اور جب بادشاہ کے جواسیس اور جاسوس اور کارندے آتے تو یہ دیکھتے کہ بھائی اگر آ کر دیکھ بھی لیتے غار کے اندر، تو قرآن کہتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، کہ نبی آپ بھی دیکھتے تو آپ سمجھتے یہ تو زندہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی تھی۔ اگر اتنی دیر تک زمین سے لگے رہے تو پھر زمین جو ہے مٹی انسانی جسم کو کھا لیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہم نے اس کا انتظام یوں کیا کہ نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، ہم ان کو دائیں اور بائیں پلٹتے بھی رہے تاکہ زمین کی مٹی ان کو کھا نہ سکے۔ چند دنوں کے بعد جب 309 سال گزرنے کے بعد یہ لوگ اٹھے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بھائی ہم کتنا عرصہ یہاں رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے باہر غار سے جھانکا تو جب غار کے اندر گئے تھے تو سورج غروب ہو رہا تھا، اگلے دن دیکھا تو بھی سورج غروب ہونے کے قریب تھا، تو کہنے لگے شاید ہم کو ایک دن ہوا ہے۔ پھر دوسرے بندے کو کچھ غار کے اندر اثرات ایسے لگے کہ بہت ٹائم ہو گیا ہے، تو کہنے لگے نہیں ہمارے کو ایک سے زیادہ دن ہوئے ہیں۔ ایسا کرو باہر نکلو اور جا کر کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر آؤ، اور ساتھ ہی حکم دیا کہ بھائی پاکیزہ کھانا لانا اور بادشاہ کے بندوں سے دور رہنا تاکہ بادشاہ کے بندے ہمیں پکڑ نہ لیں، اور ساتھ ہی کچھ سکے وغیرہ دے دیے۔ جب یہ لوگ باہر بازار کے اندر کھانا لینے کے لیے گئے اور سکے دیے تو دکانداروں سمجھ گیا کہ بھئی یہ تو بہت پرانے زمانے کے سکے ہیں۔ انہوں نے بادشاہ کے جاسوس کو بتایا، بادشاہ کے سامنے یہ بات آئی تو بادشاہ کو پتہ لگا کہ آج سے جو اتنے عرصے پہلے ہمارے بڑوں نے بتایا تھا کہ کچھ اس قسم کے لوگ اچانک زمین سے غائب ہو گئے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ ان کے بارے کے اندر سارا قرآن مجید کی چند آیتیں اتری۔ مشرکین کہنے لگے کہ کتنے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں تمہیں اس سے کیا غرض کی کتنے تھے؟ ممکن ہے 3 ہو، چوتھا ہو، 5 ہو، 6 ہو۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قل اے نبی آپ ان مشرکین سے کہہ دیجئے ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، کہ میرے رب ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے اور ان کی تعداد کو نہیں جانتے مگر کم لوگ۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے کہ وہ کم کے اندر میرا شمار تھا، اور وہ 7 لوگ تھے غار والے، اور 8واں ان کے اندر ان کا کتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال کو 2 طریقے سے بتایا کہ دنیا کی مثال بظاہر خوب رنگا رنگ رنگینیوں والی ہے، لیکن در حقیقت ان تمام رنگینیوں کے بعد اس کے اوپر آفت آتی ہے۔ جیسے فصل بہت اچھی اگتی ہے لیکن اچھی فصل کے بعد فصل خراب ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے دنیا کی ہر چیز کے اندر زوال ہے۔ اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا اللہ نے کہ یہ مال، یہ اولاد، یہ دنیا کی زندگی کی زینتیں ہیں، اور باقی رہ جانے والی چیزیں وہ ہیں کہ جو کلمہ طیبہ ہے، ذکر ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ آیت نمبر 49 میں فرمایا
کہ جس دن کتاب اللہ کی قیامت کے دن اعمال نامہ تمہارے سامنے رکھا جائے گا تو اے نبی آپ گنہگاروں کو دیکھیں گے کہ وہ اعمال نامہ دیکھنے سے بھی ڈرتے ہوں گے اور کہیں گے کہ بربادی ہمارے لیے، اس اعمال نامے کے اندر تو دیکھو چھوٹی بڑی چیز سب کی سب لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے تھے کہ ہم چھوٹی اور بڑی چیز سے مراد سمجھتے تھے کہ چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ، لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ چھوٹی چیز سے مراد تھا ہنسنا اور بڑی چیز سے مراد تھا قہقہا، یعنی دنیا کے اندر ہنسنا اور قہقہانا، انسان جو قہقہ لگاتا ہے، یہ چیزیں بھی اعمال نامے کے اندر ہوں گی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب کا سب اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 60 سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہوا، کہا موسیٰ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں تو نبی ہوں اور روئے زمین پر نبی سے بڑا تو عالم ہوتا نہیں، تو کہا میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ کی طرف سے ان پر عتاب نازل ہوا کہ موسیٰ آپ کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ سب سے بڑا عالم ہے، لیکن آپ نے کہا کہ آپ سب سے بڑے عالم ہیں، تو ہم آپ کو دنیا کے اندر ایک شخص کے پاس لے کر جاتے ہیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ آپ سے بھی بڑا عالم ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ گئے، وہاں پر 3 عجیب و غریب قسم کے واقعات رونما ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے ناراض ہوئے، حضرت خضر نے ایک بار معافی دی، حضرت موسیٰ سے پھر غلطی ہوئی، حضرت خضر نے دوبارہ معافی دی، حضرت موسیٰ سے جب تیسری دفعہ غلطی ہوئی حضرت خضر نے ان سے راہیں جدا کر لی، اور جو غلطیاں بظاہر حضرت موسیٰ کو لگ رہی تھیں حضرت خضر نے ان کو بتایا کہ یہ غلطیاں آپ کے علم کے مطابق تو غلطی تھی، لیکن ہمارے علم کے مطابق یہ غلطی نہیں بلکہ بہت اچھا کام تھا۔ سورۃ کہف کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کافروں اور مشرکین نے تیسرا سوال کیا تھا ذوالقرنین، اس کے بارے میں تذکرہ فرمایا، اور آخر سورت کے اندر اللہ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، کہ جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کی حاضری ہونی ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، یہ شخص نیکی کے اعمال کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔